نام شراز علیم ہے اور میں برزن آسٹریلیا میں رہتا ہوں. یہ حج سیریز کی تھرڈ ایپیسوڈ ہے جس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ حج آپریٹرز کو فائنلائز کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے تاکہ آپ فائنلائز کر سکیں کہ ہاں یار یہ حج آپریٹر میرے لیے زیادہ بہتر ہے. بیکاز بہت ساری دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حج آپریٹر سلیکٹ کرتے ہیں لیکن پھر جب آپ جب ٹور پہ جاتے ہیں تو آپ خوش نہیں ہوتے کہ بھئی اس کی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کرا یا یہ چیز انہوں نے پرووائڈ نہیں کری. تو ان سب سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جانچ پڑتال کریں, وچ مینس آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا کیا چیزیں ان کے لیے ان کے حوالے سے ہیں, مثلاً کہ ہوٹلز کتنی دور ہیں, کیا فاصلہ ہے, اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز جو آپ جو پرائیویٹ حج اسکیم میں, کیونکہ آپ موسٹلی اوورسیز پاکستانی پرائیویٹ حج اسکیم سے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں جو کہ اب میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. جیسے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ اس پرائیویٹ حج آپریٹر سے معلوم کریں کہ بھئی آپ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس سے رجسٹرڈ ہیں, آپ کے پاس حج آپریٹر نمبر ہے, آپ کے پاس لائسنس ہے, آپ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کا جو منسٹری ہے حج اینڈ عمرہ منسٹری اس سے رجسٹرڈ ہیں. اگر ہیں تو آپ کیا پروف ہے وہ ہمیں دکھائیے, تاکہ ایک تو یہ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ کنفرمیشن کا, بیکاز آج کل مارکیٹ میں بہت سارے 2 نمبر حج آپریٹرز موجود ہیں, یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی. تو میک شیور کہ آپ کسی کی جھانسے میں نہ آئیں, کسی کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنائے, کیونکہ آپ ایز این اوورسیز پاکستانی ایوری ون تھنگس کہ آپ جو ہے وہ سونے کی کان ہیں, اور آپ کو بیوقوف بنانا زیادہ آسان ہے بیکاز آپ آن گراؤنڈ نہیں ہیں. تو لیٹس سے فار ایگزامپل اگر کوئی کراچی سے جا رہا ہے, کوئی لاہور سے جا رہا ہے, کوئی پشاور سے جا رہا ہے, تو رسپیکٹیو سٹیز جو ہیں آپ کے ان سے ہی سلیکٹ کریں, لائک ادر دین بگ نیمس. لیٹس فار ایگزامپل کہ میں جنیدی گروپس کے ساتھ کیا یا میں الخیر گروپ کے ساتھ کیا, تو یہ کراچی بیسڈ, میں کراچی میں رہتا ہوں صحیح, اور یا میرے گھر کراچی میں ہے, تو وہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. اگر کوئی مس ہیپ ہو تو میرے گھر والے ان کو اپروچ کر سکیں. تو اسی طریقے سے آپ بھی میک شیور کریں کہ آپ جس سٹی سے بلانگ کرتے ہیں اسی شہر کے کسی حج آپریٹر سے بات کریں, میک شیور لیکن اس کی سروس اچھی ہو. اچھا, یہ کیسے شیور ہوگا وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ بھئی اس کی سروس اچھی ہے. سیکنڈ کویشچن آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو موجودہ جو آپ کو معیار ان کا معلوم کرنے کے لیے اب ظاہر ہے حج آپریٹر سے بات کریں گے, وہ کوئی کا نہیں بھائی میں تو 20-30 سال سے کام کر رہا ہوں اور میرا تو یہ ہے, میرا تو وہ ہے. اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرے گا, وہ مارکیٹ کرے گا آپ کے سامنے, اینڈ بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی ویزیبلٹی آف ہز پاسٹ. اس سال جنیری گروپ کے ساتھ کیا تو میرا اس سال یہ سال اچھا کیا, کوئی اور پچھلے سال گیا تو شاید اس کی کوئی چیز رہ گئی تھی, یا اس سے پہلے کوئی گیا تو اس کو بہت بہترین ہوا. تو ضروری نہیں کہ جو آپ جس حج آپریٹر کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ کے احباب جن کے ساتھ گئے تھے ان کی سروس سیم ہی ہو. مطلب ظاہر ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, ہر حج کمپنی اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جو کہ آن گراؤنڈ سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ نے یہ چیز معلوم کرنی ہے سوشل میڈیا سے, ان کے جو دیکھیں کہ ان کے فیس بک گروپ پہ کیا ہے, فیڈ بیک کیا ہے, بیکاز اس سے آپ کو بہت زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں لینڈ کرتے ہیں. دوسری چیز جو آپ تیسری چیز جب آپ تیسری چیز یہ کہ جب آپ ان سے بات کر رہے ہوں, ان سے کمیونیکیشن کر رہے ہوں جب آپ ان سے کمیونیکیشن کر رہے ہوں تو آپ ان سے یہ چیز ایک فائنلائز کریں کہ بھائی جو آپ کے کویشچنس ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے کہ فلائٹ ڈائریکٹ ہے لاہور سے, کراچی سے, پشاور سے, اسلام آباد سے, ڈائریکٹ جدہ ہے, مدینہ ہے یہ, یا پھر کنیکٹنگ فلائٹ ہے. کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو کتنا ویٹ ہے, اگر اس کی چارجز کیا ہیں, بیکاز انہوں نے ایک فلیٹ چارجز رکھا ہوا ہے جہاں تک میری انفارمیشن جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ بھائی وہ 3 لاکھ کا, پچھلے سال بھی یہی تھا, اس سال بھی یہی کہ 3 لاکھ کی فلائٹ ہم لیں گے. آف کورس اس میں ہر کسی کا مارجن ہوتا ہے, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے, بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی مارجن رکھنا چاہے تو یہ چیز آپ اپنا خیال رکھیں. اگر آپ یہاں سے آسٹریلیا سے ڈائریکٹ ٹریول کر رہے ہیں جدہ مکہ یا جدہ, تو جدہ ہی کریں گے مکہ کے لیے, تو میک شیور کہ آپ اپنی فلائٹس کو الائن رکھیں. اس دس ٹائم آف دا ڈے آف دی ایئر کیا ہوتا ہے, موسٹ آف دی جو ایئر لائنس ہوتی ہیں ان کی مونوپلی ہوتی ہے, جو موسٹلی مڈل ایسٹ لائک ایمریٹس,
جو ٹکٹ آپ کو $150 میں ملتا، $1,500 میں ملتا، سوری، جو $1,500 میں ملتا ہے یا $1,800 میں ملتا ہے میلبرن سے، وہ آپ کو 3,000، 3,000، 3,000 یا 3,500 میں ملتا ہے۔ اچھا، یہ جو جنرک میں بات بول رہا ہوں، میں ہر کسی کی بات بول رہا ہوں جو کہ یو کے، یو ایس یا کینیڈا یا کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں، جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے، ناٹ جسٹ فار آسٹریلین آڈینس۔ یہ آپ ان سے معلوم کریں کون سی ایئر لائن ہے، تو اگر آپ اپنی بک کر رہے ہیں تو میک شور کہ آپ بیفور ہینڈ بک کریں۔ میں نے یہی کرا تھا، کچھ لیٹ بھی ہو گیا تھا ڈیٹ کی وجہ سے، ڈیٹ چینجز کی وجہ سے، تو وہ تھوڑا سا پرائز تھوڑی اوپر چلی گئی تھی، بٹ اللہ کا شکر ہو گیا تھا۔ تیسرا، آپ یہ ان سے چوتھا آپ یہ ان سے پوچھیں کہ ان کا جو ہوٹل ہے مکہ میں، وہ حرم سے کتنی دور ہے، وہ کتنے سٹار ہے، لائک 5 سٹار ہے، 4 سٹار ہے، 3 سٹار ہے، کتنے لوگ اس کے اندر ہوں گے، صحیح ہے۔ اگر وہ تو دور ہے تو ٹریولنگ کے لیے انہوں نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں۔ دیکھیں، پرائیویٹ حج اسکیم ہے، تو آپ یہ ایسا ہی ہے کہ جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یعنی دا مور منی یو پٹ، دا بیسٹ سروس یو گیٹ۔ تو آپ اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ اچھا، میں جب حج آپریٹرس کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان میں حج آپریٹرس کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ جو لوگ جو آسٹریلین ڈالر میں پیسے لے رہے ہیں، اینڈ دین دے آلسو دے ہیو کنیکشنس ان پاکستان، کہ بھائی وہ ظاہر ایفیلیشن ہے یا پھر انہوں نے وہ ایجنٹ ہیں، تو میک شور آپ ان سے نہ ڈیل کریں، آپ ڈائریکٹ ڈیل کریں، کیونکہ یہ ایک حج پیمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہم تھوڑے سے آگے جا کے کریں گے۔ مکہ میں بھی یہی سوال کریں آپ ان سے، کہ وہ مدینہ میں کے لیے بھی، کہ مدینہ کا ہوٹل کتنا دور ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کیا ہے، اگر قریب ہے ظاہر سی بات ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، کتنے سٹار ہے، میل کتنا ہے، ہاف بورڈ کا مطلب ہے بریک فاسٹ اور ڈنر، یا فل بورڈ ہے بریک فاسٹ، لنچ اینڈ ڈنر، کتنی دور ہے، کتنے لوگ آپ کے ساتھ کمرے میں ہوں گے، وچ مینس کہ آپ ذرا پرائیویٹ سے جا رہے ہیں، اگر آپ لیٹ سے آپ ایک فیملی ہیں تو آپ اپنا 2 بیڈ لیں گے، تاکہ آپ اور آپ کی وائف یا فیملی، آپ کی والدہ، وہ آپ کے ساتھ ہوں۔ پانچواں سوال آپ ان سے اسی چیز کے بارے میں کریں گے، لیکن عزیزیہ ہوگا، کہ عزیزیہ میں کہاں پہ ان کا ہوٹل ہے، شرکیہ لائک ساؤتھ، نارتھ، مینا سے کتنا قریب ہے۔ میں جہاں پہ رکا ہوا تھا وہ بالکل مینا کا جو ٹنل جاتا ہے، تو وہاں کے بالکل پاس تھا، تو جو 11 اور 12 13 کی جو 11 12 کی جو رات تھی، میں وہ وہاں پیدل چل کے گیا ہوں، لائک 1.5 اور 2 کلومیٹرس تھا وہاں سے میرا ٹینٹ، تو کیونکہ ٹنل کا جو ڈسٹینس ہے وہی ہے۔ چھٹا سوال آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ عزیزیہ میں جب آپ موو ہو جائیں گے تو شٹل سروس کا کیا حال ہے، کیونکہ شٹل سروس ہمارے پریویس بلاگ میں دونوں ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بتایا تھا، جنیدی والوں نے اور الخیر والوں نے، کہ وہ 4 یا 5 ذی الحج کو گورنمنٹ جو ہے وہ شٹل سروس، ان کی اپنی شٹل سروس، اور جو پرائیویٹ ہوتی ہے وہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ میک شور کریں کہ ان سے 5 تک کا تو پوچھیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا پرائیویٹ ٹیکسی لے سکتے ہیں، لیکن پرائسز بہت ہائی ہوتی ہیں، رش بہت ہوتا ہے، ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عزیزیہ میں ہی رہ کے وہاں پہ نماز پڑھیں، جسٹ ٹو پریپیئر یور سیلف فار اپ کمنگ حج ڈیز، وہ ایک اچھی چیز ہو جائے گی۔ 7واں سوال، کہ ایک روم میں کتنے لوگ ہیں اور باتھ روم اٹیچ ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی زیادہ لوگوں کے ساتھ کبھی رہنی ہے، کیونکہ ایک ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، سینیریو ہوتا ہے، رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہے، تو کسی کو پسند نہ آئے، لیکن یہاں پہ وہی بات آتی ہے کہ آپ حج کرنے گئے تو آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ آپ کی مکتب کیٹیگری کون سی ہے، یہ 8واں سوال ہونا چاہیے آپ کا، کہ آپ کی مکتب کیٹیگری کون سی ہونی چاہیے، مکتب کی سروس پرووائڈر جو ہیں وہ کون سی کمپنی ہے، مکتب نمبر کون سا ہے، کتنا ڈسٹینس ہے جمرات سے، کولر ہے، ایئر کون ہے، کتنے لوگ اس کے اندر ہیں، یہ سب بنا سے ریلیٹڈ سوال ہیں، تو یہ ضرور پوچھیں ان سے، اور ان سے کنفرم کریں، رمی سے پہلے بھی، رمی کے بعد بھی، عرفات سے پہلے، عرفات کے بعد بھی، تو وہ چیز ضروری ہے، آپ ان سے پوچھیں۔
ان سے یہ کنفرم کریں کہ جو آپ مجھے حرم کی ہوٹل دے رہے ہیں، مدینہ کا ہوٹل دے رہے ہیں، مینا کی جو مکتب ہے، جو عرفات میں ہمارا جو ٹینٹ ہے، اور وہ اس کی صحیح لوکیشن، عرفات کے خیمے کی ٹینٹ کی، تو اس کی صحیح لوکیشن وہ گوگل پہ موجود ہونی چاہیے. ان سے بولیں. دیکھیں یہ کہ ایک ایڈ آن ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو شاید بتا دیں گے ہمارا بھی اس جگہ پہ چاہیے. وہ ہو سکتا ہے وہ مزدلفہ کی تو وہ کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ مزدلفہ جو اوپن ایریا تو وہ کہیں بھی جہاں بھی جگہ مل گئی وہاں بیٹھ جائیں گے. لیکن عرفات کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا ایک مخصوص اسٹینڈ ہوتا ہے، بس پارکنگ ہوتی ہے، تو آپ کو وہاں بس پارکنگ میں اتارے کہ دین یو ہیو ٹو واک. تو وہاں تو ان کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے. قربانی، جو نیکسٹ کوشچن ہونا چاہیے آپ کا، قربانی پیکیج میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے، موسٹلیوں کی جو میں نے ابھی تک پیکیجز دیکھے ہیں جو کہ اوورسیز پاکستان اس کے لیے انہوں نے ریلیز کرے ہیں، تو مزے کی بات یہ ہے نا کہ بہت ساری کمپنیز نے بھی ٹینٹیٹیو دیے ہیں، اور ٹینٹیٹیو میں بھی اوورسیز پاکستان اس کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لوکل پاکستانی اس کے لیے ڈفرینٹ ہے. ناٹ آل آف دیم بٹ سم آف دیم. تو ایک چیز یہ کہ قربانی اگر ہے صحیح ہے، نہیں ہے تو پھر اس کے ایڈیشنل کتنے چارجز ہوں گے اگر آپ کسی، کیونکہ وہاں پہ بھی آن گراؤنڈ سروسز موجود ہوتی ہیں. آپ کسی بینک میں پیسے جمع کرا دیں، وہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو ان کو دے دیں اور وہ آپ کو کر کے پرووائڈ کر دیں گے. بھائی آپ رسید دے دیں گے، آپ کو جب آپ کی قربانی ہو جائے گی تو آپ کو میسیج آ جائے گا. یہ ایک چیز. اور پھر عرفات سے مزدلفہ کی جو بس سروس ہے، اور پھر آپ پوچھیں گے عرفات سے مزدلفہ کی جو بس سروس ہے وہ کتنی دور وہ اویلیبل ہے نہیں ہے. جمرات کے لیے بس سروس، مزدلفہ سے جمرات کے لیے بس سروس اویلیبل ہے نہیں ہے، بیکاز اچھا خاصا ڈسٹینس ہے واکنگ کا. تو جو ہمارے جو سروس پرووائڈر نے کرا تھا وہ یہ تھا کہ ہم عرفات سے نکلے بس میں، مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ میں جو نوافل جو بھی عبادات تھی وہ کریں، اینڈ دین فجر پڑھ کے ہم وہاں سے مزدلفہ سے نکلے. انہوں نے ہمیں رمی کے لیے چھوڑا. جب ہم نے رمی کر لی اور رمی سے پھر کیا کہتے ہیں ہم واک کر کے آ گئے تھے، کیونکہ ہم کیٹیگری اے میں تھے. کیٹیگری اے اور بالکل پاس تھے اس پل کے جو کہ پورا ایک سینٹر ہے. تو وہاں سے ہمیں آرام سے واک کر کے آ گئے تھے. وہ ہمارے لیے کوئی پرابلم اتنا ہوا نہیں تھا. یا پھر ٹرین، اگر ٹرین وہ آپ کو سہولت دے رہے ہیں تو آپ ان سے معلوم کریں، کیونکہ ٹرین میں رش بہت ہوتا ہے. میں ٹرین سے نہیں گیا تھا، میں پیدل چل کے گیا تھا رمی کر کے، کیونکہ اتنا کوئی ڈسٹینس تھا نہیں. ہمارے پاس بچے کے لیے وہ تھی، پریم تھی، تو ہم نے اس کو یوز کرا تھا. وہ بہت آسانی سے ہو گیا تھا. گرمی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ہو گیا تھا. آپ کو یہ سوال ہونا چاہیے نیکسٹ کہ آپ کے گروپ کے اندر کوئی مستند عالم دین ہے جو کہ جس سے آپ حج کے مسائل پوچھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کو نہیں آتی، یا پھر کوئی سیشنز ہوتے ہیں، کیونکہ موسٹلی حج آپریٹرز اپنے ساتھ مستند عالم دین رکھتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں، بہت ہیلپ فل ہے. مطلب کوئی ساتھ ہوگا تو ایسی بات آپ اب ہر وقت آپ حرم نہیں جا سکتے، ٹریفک اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، لاجسٹکس کی وجہ سے. تو آپ میک شور کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ جو آپ کی جو عالم دین آپ لوگ کے گروپ میں ہیں ان سے آپ مسائل پوچھیں، ان سے چیزیں پوچھیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ ایک چیز ہے، کیونکہ عازمین حج کا یہ بنیادی حق ہے کہ یہ عازمین حج کا بنیادی حق ہے کہ ان کے پاس ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر کوئی انفارمیشن ان کو نہیں پتہ تو ایک عالم ایک گروپ میں موجود ہے جو کہ ان کو گائیڈ کرے. تو اس چیز کا خیال رکھیں، یہ وہ ایک کنفرمیشن لیں. اور یہ لاسٹ چیز ہے اس ولاگ کا کہ پلیز میک شور کریں کہ آپ کے جو سلیکشن پروسیس ہے پورا، اس کے اندر جلد بازی نہیں کریں. آپ ٹائم لیں اپنا. آپ ٹائم لینے کے بعد اس کو فائنلائز کریں، کیونکہ دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا، ہر کسی کا اپنا ڈفرینس سینیریو ہے. اب میرے ساتھ میرے ایک دوست ہیں جو سڈنی میں، جن سے میں جو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کچھ چیزیں کہ وہ مجھے تھوڑا سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید پتہ ہے، اور مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے، تو میں ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ جب جانا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں سے ڈائریکٹ ٹریول کرنا ہے 16-18 ڈیز کے لیے. اب 18 دن کے لیے ان کو پیکیجز جو مل رہے ہیں، وہ جو پیکیجز میں نے دیکھے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو. مطلب 40 لاکھ کا پیکیج، 40 لاکھ کا پیکیج پر بندہ. مطلب آپ جان لیں گے کیا 40 لاکھ؟
بہت ہوتا ہے. اور مطلب یہ صرف وہ پیکیجز میں فلائٹس انکلوڈ نہیں ہیں. تو آپ جو پیکیج جو نا سلیکٹ کریں تو اپنی ایک تو سہولت کے حساب سے کہ آپ کو مکہ میں شروع میں کتنے دن مل رہے ہیں, پھر ظاہر حج ڈیز ہیں, پھر آپ مکہ, پھر عزیزیہ, پھر حج ڈیز, پھر عزیزیہ, پھر مدینہ. تو میک شور کہ آپ اس کو اکارڈنگلی پلان کریں. اچھا, مکہ سے ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ان سے کنفرم کریں, کیونکہ آپ اگر کیٹیگری اے میں جا رہے ہیں تو آپ ان سے کنفرم کریں کہ بھائی جو ہم پیکیج لے رہے ہیں اس پیکیج کے اندر مکہ سے مدینہ ٹریولنگ کس طرح ہے. آئدر اٹس بائی بس, آئدر اٹس بائی ٹرین. ہم لوگ ٹرین سے گئے تھے, لیکن ہمارا سامان جو ہے وہ بائی بس آیا تھا, کیونکہ وہ کچھ حجاج بس سے آ رہے تھے. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں, جو مکے سے مدینہ کا سفر جو ہے نا وہ 6 سے 7 گھنٹے بن جاتا ہے, کیونکہ آپ رکتے رکاتے جاتے ہیں. جو نئی بلٹ ٹرین ہے, اٹس حرم ٹرین, جو وہ 2.5 گھنٹے میں آپ مدینے میں ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو لمیٹیشن آف وہ ہے, آپ کا جو لگیج ہے وہ ہے 25 کلو یا 30 کلو. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ ان سے کوآرڈینیٹ کریں. ان کو یہ آئیڈیا نہیں, اچھا اوکے صحیح ہے, ہم اس سے جائیں گے, آپ ہماری اس سے ارینجمنٹ کروائیں, صحیح ہے, لگیج آپ لے کے جائیں گے. تو ہم جب مدینہ پہنچے اس کے 4 سے 5 گھنٹے بعد ان کی بس آئی تھی. اینڈ دین 4 سے 5 تو نہیں, 3 گھنٹے بعد, 3 سے 4 گھنٹے بعد, تو 3 گھنٹے بعد, ہاں 3 گھنٹے بعد, تو 3 گھنٹے بعد ان کی بس آئی تھی. تو پھر انہوں نے ہمیں سامان ہمارے روم میں پہنچا دیا تھا. اچھا, یہ اچھی بات ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے نا, جو جن کے ساتھ میں گیا تھا, جن کے ساتھ, انہوں نے بڑا اچھا کرا تھا کہ ان کا جو اسٹاف تھا وہ ڈور, ہوٹل روم کی ڈور اسٹیپ سے ہمارا سامان لے کے جاتا تھا, صحیح ہے, اور پھر دوسرے ہوٹل ہمارے ہوٹل روم کے سامنے چھوڑ جاتا تھا اور نوٹیفائی کرتا تھا. تو یہ ایک چیز ہے, میک شور آپ اپنے جو سامان ہے, اپنے لگیج ہے, اس کے اوپر نام, نمبر, ہر چیز رکھیں. اور سم وہاں کی یوز کریں. میں نے ایس ٹی سی یوز کری تھی, جو کہ بہت اچھی تھی, اس کی سروس بہت اچھی ہے. ایس ٹی سی وہاں کی بیسٹ ہے, جو کہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق. نہ کوئی ڈراپ آؤٹ تھا, نہ کال بند ہو رہی تھی, نہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہو رہا تھا. انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے, لیکن ضرورت کے وقت ظاہر ہے آپ جب فیملی سے کوآرڈینیٹ کریں دوسری جگہ پہ, وہ بھائی دوسری جگہ پہ ہیں, تو اس وجہ سے اٹس اے ویری, جو کچھ سم اپ کر سکتا تھا کچھ چیزیں پرائیویٹ آپریٹرس کا سلیکشن کے لیے, وہ میں اس میں سبمٹ کر دی. ایک لاسٹ چیز جو کہ رہ گئی تھی وہ پیمنٹ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے میک شور کرنے کو بولا ہے تمام حج آپریٹرس کو کہ جو ریمیٹنسز یا جو پیسہ اوورسیز پاکستانی بھیجیں گے آفٹر سلیکٹنگ اور فائنلائزنگ دیئر پیکیجز, اٹ مسٹ بی ان دیئر رسپیکٹیو بینک اکاؤنٹس. فار ایگزامپل, میں جنیدی گروپ کے ساتھ جا رہا ہوں, تو میں یہاں سے جو پیسے بھیجوں گا وہ جنیدی گروپ کے آفیشیل اکاؤنٹ میں بھیجوں گا, جو کہ انہوں نے مجھے پرووائڈ کرا, اور جو کہ منسٹری آف حج سے لنک ہے. تو یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اسی اکاؤنٹ میں بھیجیں جس میں جو گورنمنٹ کے ساتھ لنک میں ہے. بیکاز دیکھیں, یہ ہمیں پاکستان کی اکانومی آپ کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے, تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کی ہیلپ کریں. ریمیٹنسز جائیں گی ڈالر, سو دیٹس ون آف دا ریزنس انہوں نے اسپانسرشپ پروگرام بھی اسٹارٹ کرا ہے. تو آپ یہ اس طرح سے ہم ایک طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بولے کہ بھائی آپ یہاں پہ کوئی ایجنٹ ہے, آپ ہمیں یہاں پہ آسٹریلین ڈالر میں دے دیں اور وہاں ہم آپ کا سارا کام کر دیں گے. دیکھیں, میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ اگر 27 لاکھ کا پیکیج ہے فرض کریں کیٹیگری اے کا, بہت ہر چیز آپ نے ایڈ آن کری ہوئی ہے, 27 لاکھ کا پیکیج ہے. اب 27 لاکھ کا پیکیج ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو لیٹ سے $16,000 دے رہے ہیں, تو اٹس ایکول ٹو 32-33 لاکھ کے قریب. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ اسی کے اکاؤنٹ میں بھیجیں, یہاں پہ کسی کو نہ دیں. یہاں پہ کمپنیز کام کر رہی ہیں, ایجنٹس کام کر رہے ہیں کمیشن بیس پہ, بٹ وہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے اٹس لیگل, ان کو کرنا ہے, لیکن میک شور کہ آپ اس چینل کے تھرو نہ بھیجیں, صحیح ہے. کوئی اور سوال ہو آپ لوگ کے ذہن میں تو پلیز اس کو کمنٹس میں لکھیں, پوچھیے مجھ سے, اور I'm happy to help you guys. Make sure you subscribe
and like this video and share with all the peoples, صدقہ جاریہ سمجھ کے. اوکے جی, تھینک یو جی, السلام علیکم.